السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جب کسی اہل دیوبند کا انتقال ہو جائے تو بریلویوں کی طرف سے فتویٰ لگ جاتا ہے کہ ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، گاؤں سے سماج سے بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے واضح نظریات کے مطابق اہل بدعت کے پیچھے نماز بحالت مجبوری ہو جائے گی۔ دیکھیے، میں عقیدہ نے اور علم تصوف نے، علم فقہ نے کہ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اہل قبلہ کی نماز پڑھیں گے۔ وہ اہل قبلہ چاہے اہل بدعت ہوں یا اہل سنت ہوں تو ان کی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ شامل ہو بھی جائیں گے تو کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کیا آپ نے، ہے نا، کوئی ایسا ناجائز اور حرام کام نہیں کیا۔ ہاں، لیکن اگر پڑھ لیں تو اس کا اسلام بھی چلا گیا، اس کا ایمان بھی چلا گیا، اس کی بیوی بھی چلی گئی۔ یہ وہ سنیت ہے جس کی تاسیس 21ویں۔ سوال: وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں۔ مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور علیہ السلام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ان کے پیشواؤں کی کتابوں میں بہت سے کفری عقیدے ہیں جنہیں وہ حق مانتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ مفتی صاحب، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہر ایک کے پیچھے جائز ہے جب تک کہ شرکیہ عقیدہ نہ ہو۔ شرکیہ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتا ہو، مشکل کشا سمجھتا ہو، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کو بشر نہ سمجھتا ہو، نور سمجھتا ہو، یعنی بشریت کی فہرست سے ہی نکال دیا ہو، پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اتنا براڈ مائنڈڈ نہ بنے کہ جو اسلام کی باؤنڈری ہے اسی کو کراس کرنا شروع کر دیں۔ تو عقیدہ جو ہے نا، توحید کا عقیدہ، وہ رکھنا امام کے لیے ضروری ہے۔ عمل بے شک خراب ہو، ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن عقیدہ اتنا خراب کہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حاضر ناظر نبی کو سمجھتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے کیسے نکل گیا؟ تو اب بھی نہیں نکلے گا تو کب نکلے گا؟ ہے بھائی، اللہ اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے، تو اب کب نکلے گا پھر وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے میں آپ کو دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرات، ایک دیوبندی کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، یہ میں آپ کو آئے دن دکھاتا رہتا ہوں۔ ایک دیوبندی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، دیکھو بریلویوں کی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ مگر طارق مسعود دیوبندی سے کسی نے وہی سوال پوچھا کہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، تو وہ کہتا ہاں، نماز کسی کے بھی پیچھے ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ نماز ہر کسی کے پیچھے ہو جائے گی۔ پھر کہتا ہے کہ نہیں، جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، شرک وہ کہتا کس چیز کو ہے کہ ہم رسول پاک کے لیے علم غیب تسلیم کریں، یہ شرک ہو گیا اس دیوبندیوں کے نزدیک، ہے نا۔ حضور کو حاضر و ناظر مانے، یہ شرک ہو گیا۔ حضور کو با اختیار مانے، یہ شرک ہو گیا۔ حضور کے جو کمالات ہیں اگر ان کو آپ نے تسلیم کر لیا تو دیوبندیوں کے نزدیک یہ شرک ہو گیا۔ تو جناب، اس نے کہا کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، بدعتی ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہتا ہوں بے کافرو، تم گمراہ، بد مذہب، بد عقیدہ، بد دین ہو، دشمنان رسول ہو، غدار رسول ہو، دین کے دشمن ہو، اللہ رسول کے دشمن ہو۔ میں کہتا ہوں کسی بد مذہب وہابی دیوبندی بد عقیدہ گمراہ کے پیچھے ہم مسلمانوں کی نماز نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہم کسی
गुमराह के पीछे भी नमाज अदा नहीं करते, किसी बदमज़हब किसी काफिर बद्दीन के पीछे हम नमाज कैसे अदा कर सकते हैं? क्योंकि नमाज को कायम करने का हुक्म है, नमाज को कायम करने का। तो नमाज हम जब भी अदा करते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो अहले ईमान के पीछे, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मस्जिद में, किसी वहाबी देवबंदी के पीछे हम नमाज अदा नहीं करते। अगर हम कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम ना हो, कोई बदमज़हब बदअक़ीदा हो, तो हम अपनी नमाज अलग पढ़ते हैं, हम किसी काफिर बदमज़हब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान है। खैर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फ़ैसला मुसलमानों आपको करना है। इन देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज पढ़ के अपना ईमान ख़राब मत करो, अपनी नमाज़ें बर्बाद मत करो, ठीक है? अपने ईमान को कमज़ोर मत करो। हमारे मोहम्मद मुस्लिम भाई दुबई से, उन्होंने ये सवाल किया है कि जब हम दूसरे शहर में सफ़र के लिए जाते हैं, दूसरे शहर में पहुंचते हैं, तो वहाँ नमाज का टाइम होता है, तो अमूमी तौर पर यह ख्याल नहीं किया जाता कि ये जो मस्जिद किन अफराद की है, ये देवबंदी वहाबियों की है, किन की है, तो फिर वहाँ नमाज पढ़ ली जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि ये तो देवबंदी था, ये तो वहाबी था। अब क्या करें? तो अब करना ये है कि अव्वलन पहले ही जांच पड़ताल के जाया जाए ये मस्जिद है किन की। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद में जाया जाए, वहाबियों और देवबंदियों की मसाजिद में बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं है, ना उनके पीछे नमाज़ पढ़ने से नमाज होती है। अगर गलती से भी इनके पीछे नमाज पढ़ ली है तो उस नमाज को फिर दोबारा पढ़ना होगा कि वो नमाज नहीं हुई।